ناظرین، 7 ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دن ہے۔ یہ بڑا دن کیوں ہے، اس حوالے سے آپ جانیے اس رپورٹ میں۔ سامعین، 7 ستمبر 1974 کو وزیراعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں احمدیوں، جن کو ہم قادیانی بھی کہتے ہیں، انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ پاکستان کے آئین میں ان کو غیر مسلم قرار دیتے ہوئے اقلیت تصور کیا گیا۔ اس تحریک کے اصل محرک شاہ احمد نورانی تھے۔ انہوں نے 30 جون کو ایک تاریخی قرارداد جمع کرائی اور 6 ستمبر 1974 تک بحث و تمہیز کے بعد اسے ایک قانونی شق کی حیثیت دے دی گئی۔ دوسری آئینی ترمیم کے اس حصے، جس میں احمدیوں کو واضح طور پر آئین پاکستان نے غیر مسلم قرار دیا ہے، اس کو آرڈیننس 20 کہا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد احمدیوں کے خلاف کئی سال تک تحریکیں چلتی رہیں۔ 1953 اس حوالے سے زیادہ مشہور سال ہے۔ ان تحریکوں میں کئی علماء مثلا عبدالستار خان نیازی اور مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی، لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہوا۔ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں احمدی عقائد کے خلاف ایک قرارداد منظور ہو چکی تھی کہ پنجاب کے شہر روا میں 29 مئی کو اسلامی جمعیت طلباء کے طلباء پر قادیانیوں نے حملہ کر کے شدید زد و کوب کیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، جس میں ان طلباء کے ناک، کان اور جسم کے مختلف اعضاء بے دردی سے علیحدہ کر دیے گئے، جسے سانحۂ روا کے نام سے بھی تاریخ یاد رکھتی ہے۔ اس واقعے کے بعد ملک بھر میں پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، اور اس واقعے کے تھوڑا عرصہ بعد ہی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نے قومی اسمبلی میں 3 جون 1974 کو احمدیوں اور لاہوری گروہ کے خلاف ایک قرارداد پیش کی کہ یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس باطل عقیدے کی بنا پر احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس قرارداد پر بحث و مباحثہ شروع ہوا۔ اس تحریک میں سب مکاتب فکر کے علماء شامل تھے۔ علماء کے علاوہ دیگر بہت سے سیاستدانوں نے بھی حصہ لیا، جن میں نوابزادہ نصر اللہ خان کا نام نمایاں ہے۔ سوائے چند ایک رکن قومی اسمبلی کے، پاکستان کے اکثر ارکان نے اس قرارداد کی حمایت میں دستخط کر دیے۔ احمدی اور لاہوری گروپ کے نمائندوں کو ان کی خواہش کے مطابق اپنی صفائی کا مکمل موقع بھی دیا گیا، اور 2 ماہ تک اس قرارداد پر بحث ہوتی رہی۔ پوری قومی اسمبلی کے ارکان کو ایک کمیٹی کی شکل دے دی گئی تھی، اور کئی گھنٹے کیمرے کے سامنے بیانات اور دلائل اور جرح کا سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار فریقین کے موقف کو سن کر ایک دوسرے تک بیان پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ کمیٹی اس بات کی پابند تھی کہ کئی سال تک اس مناظرے کو کہیں نشر نہیں کیا جائے گا۔ بہت سے سیاستدان اس تحریک سے قبل اس مسئلے کی سنگینی سے ناواقف تھے، لیکن جب انہیں کیمرے کے سامنے احمدی نمائندوں مثلاً مرزا ناصر وغیرہ کے قول اور اقرار سے اصل صورتحال کا علم ہوا، تو وہ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں سنجیدہ ہو گئے۔ بالآخر مرزا ناصر سے ایک سوال ہوا کہ اگر کبھی دنیا میں کہیں تم لوگوں کی حکومت قائم ہو جائے تو تم، یعنی کہ تم احمدی، غیر احمدی لوگوں کو وہاں کس درجے میں رکھو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم انہیں اقلیت سمجھیں گے۔ یوں اس کے کلیہ کے مطابق احمدیوں کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اب پاکستان کے مسلمان غیر سرکاری طور پر 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں۔ جب یہ قانون پاس ہو گیا، جب یہ آئین کی شق لاگو ہو گئی، تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹکایا گیا۔ اس قانون کے پاس ہوتے ہی احمدیوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اس قانونی ترمیم کو چیلنج کر دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے ڈاکٹر سید ریاض الحسن گیلانی اور احمدیوں کی طرف سے
فخر الدین جی ابراہیم نے اس کیس کی پیروی کی، لیکن مرزا غلام احمد کی تصانیف میں لکھی ہوئی اسلام مخالف باتیں دلائل قاطعہ ثابت ہوئیں اور احمدی کورٹس میں بھی خود کو مسلمان ثابت نہ کر سکے۔ قادیانیوں کے خلاف اس قانون پر حتمی دستخط اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کیے تھے۔ تب ان کا ایک جملہ تاریخ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس قانون پر ہی دستخط نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ کچھ عرصے بعد ہی ذوالفقار علی بھٹو تاریخ میں امر ہو گئے۔ تب سے آج تک پاکستان میں 7 ستمبر کا دن یوم ختم نبوت کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔